بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، آسمانوں سے لامکان تک۔ یہ معجزہ معراج قرآن کریم کی متعدد آیات سے، احادیث مشہورہ، کثیر احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور کثیر صحابہ کرام سے، درجنوں کے اعتبار سے صحابہ سے اس معجزہ معراج کے روایات مروی ہیں۔ اب اس کے بارے میں چند علماء کے اقوال ہیں۔ آیا یہ معجزہ خواب میں تھا، یعنی صرف روح کو یہ معجزہ دکھایا گیا، کرایا گیا، یا جسم کے ساتھ؟ تین قول ہیں۔ جو بالکل تھوڑے لوگوں کا قول ہے، بات ہے، وہ یہ کہ یہ معجزہ روح کے ساتھ تھا۔ دوسرا یہ قول ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو جسمانی تھا، اس کے بعد روحانی تھا۔ اس کی طرف بھی چند ایک صرف علماء قول کا رجحان ہے۔ اس کے علاوہ جمہور محدثین، فقہاء، مجتہدین، متکلمین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا یہ موقف ہے کہ معجزہ معراج بالروح اور بالجسد، یعنی جسمانی طور پر بھی تھا اور روحانی طور پر، یعنی روح اور جسم کے ملے ہونے کی حالت میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ کرایا گیا تھا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ان تینوں مذاہب کو بیان کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے۔ صفحہ نمبر 126 ہے، فصل باندھی ثم اختلف السلف والعلماء هل كان اسراؤه بروحی او جسدی علی ثلاث مقالات۔ تین قول ہیں اس بارے میں، تینوں میں نے بیان کر دیے۔ یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، وَذَهَبَ مُعَظَّمُ السَّلَفِ وَالْمُسْلِمِينَ، بڑے بڑے اکابر مسلمان اس طرف گئے ہیں، إِلَىٰ أَنَّهُ إِسْرَاءٌ بِالْجَسَدِ وَفِي الْيَقْظَةِ، کہ یہ معجزہ اسراء جسمانی طور پر تھا اور حالت بیداری میں تھا۔ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہی مذہب حق ہے۔ کن کن کا مذہب ہے اب سنتے چلیے گا۔ وَهُوَ قَوْلُ ابن عباس وجابر وانس وسعید بن جبیر وقتادہ وابن المسیب وابن شہاب وابن زید والحسن وابراہیم ومسروق والمجاہد واکرمۃ وابن جریج، وهو دلیل قول عائشہ، وهو قول طبری وابن حنبل وجماعة عظیمة من المسلمین، وهو قول اکثر المتأخرین من الفقہاء والمحدثین والمتکلمین والمفسرین۔ یہ ان سب کا ایک قول ہے۔ گویا کہ جمہور ایک تعداد ہے جن کا یہ قول ہے کہ معجزہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر کرایا گیا تھا۔ اب آگے جا کر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقلی اور عقلی دلائل دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، وَالصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ إِسْرَاءٌ بِالْجَسَدِ وَالرُّوحِ فِي الْقِصَّةِ كُلِّهَا وعليه تدل الآيات وصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة للتعويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده۔ صحیح بات یہ ہے کہ روح بالجسد، اسراء بالجسد و روح دونوں تھا۔ اسی پر آیتیں دلالت کرتی ہیں، صحیح اخبار دلالت کرتی ہے، قیاس بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری طور پہ پھر گئے، یعنی حدیثوں کا یہ مطلب بنا رہی ہے نہیں جی یہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہے۔ یہ عدول تو تب جائز ہوتا جب اسراء بالجسد یعنی جسمانی طور پر معجزہ معراج محال ہوتا۔ جب یہ محال ہی نہیں تو حدیثوں کو خواہ مخواہ اپنی مرضی سے، اپنی عقل میں بات نہیں آ رہی تو اس کو خواہ مخواہ پھیرا نہیں جا سکتا کہ آپ بول دے بھائی بالجسد نہیں تھا بلکہ بالروح تھا، جب یہ چیز محال ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا، بالروح ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نہ فرماتا بلکہ فرماتا بروح عبدہ، لو کان مناما لقال بروح عبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کی روح کو، یہ نہیں فرمایا۔
بلکہ فرمایا اپنے بندے کو لے گئی، اور بندہ روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے۔ اور اگر فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَمَا كَانَتْ فِيهِ آيَةٌ وَلَا مُعْجِزَةٌ وَلَمَا اسْتَبْعَدَهُ الْكُفَّارُ وَلَا كَذَّبُوهُ فِيهِ وَلَا ارْتَدَّ بِهِ ضُعَفَاءُ مَنْ أَسْلَمَ وَافْتَتَنُوا بِهِ۔ یہ 4-5 اکٹھے دلائل دیے۔ اگر یہ خواب والا ہوتا، رؤیت ہوتی، رؤیت منام ہوتی، روح والا ہوتا معجزہ، تو اس میں کیا آیت تھی پھر؟ حضور کی رسالت کی پھر کیا نشانی تھی؟ ولا معجزۃ